السلام علیکم پیارے پیارے بچوں. آج جس کہانی کا ہم نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ہائے میرا کن کٹا، اور اس کہانی کی مصنفہ ہیں الطاف فاطمہ، اور اس کہانی کی پبلشرز ہیں آکسفورڈ پبلشرز، اور یہ کہانی ہے 5 سے 7 برس کے بچوں کے لیے. امید ہے یہ کہانی آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئے گی، اور اس عمر سے زیادہ یا کم کے بچے بھی سن سکتے ہیں، کیونکہ مصنف نے اس کہانی میں اخلاقیات کا بہت لحاظ رکھا ہے اور اسی کے مطابق کہانی بنائی ہے. چلو پھر سنتے ہیں. ہائے میرا کن کٹا. نانی اماں نے سنائی یہ کہانی ان کو یاد تھی زبانی. ایک تھی ڈوئی باورچی خانے میں رکھی رہتی تھی، اس سے سالن پکاتے تھے، اور ایک تھا چمچہ خوب بڑا سا، وہ بھی پاس ہی رکھا رہتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ چمچے اور ڈوئی میں لڑائی ہو گئی. چمچے نے غصے میں آ کر ڈوئی کو خوب مارا. ڈوئی کو چمچے پر اتنا غصہ آیا کہ وہ گھر ہی چھوڑ کر چل دی. ڈوئی نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، بس نکل پڑی، روٹھی پھولی، منہ اٹھائے لپ جھپ چلی جا رہی تھی. کچھ خبر نہیں کہ کہاں جانا ہے، کیا کھانا ہے، رات کدھر گزارنا ہے. غصہ جو ہوا، غصے میں کون کب کچھ سوچتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے. ڈوئی منہ اٹھائے ایک طرف کو جا نکلی. وہاں پانی سے بھرا ایک تالاب تھا جس میں بے شمار سفید پروں والے بگلے تھے. کالی کالی ٹانگیں، پیلی پیلی چونچیں. بگلے تالاب کے پانی میں لمبی سی چونچ ڈالتے اور ننھی ننھی مچھلیاں نکال کر زندہ ہی گٹک لیتے. انہوں نے جو اپنی لمبی لمبی گردنیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو ڈوئی حیران پریشان نزدیک سے گزری. سارے بگلوں نے ایک زبان ہو کر پوچھا، ڈوئی، ارے ڈوئی کہاں چلی؟ ڈوئی ذرا کی ذرا رکی اور بولی، آئی جاتی کہاں، مجھے چمچے نے مارا، میں روٹ چلی. تو اب کوئی ٹھور ٹھکانا ہے کہ نہیں؟ رات کہاں بسر ہوگی، کیا کھاؤ گی، کہاں سوگی؟ ایک بوڑھے سے پکی عمر کے بگلے نے گردن بڑھا کر پوچھا. ارے کچھ خبر نہیں، کہاں کو جاتی ہوں، میرا نہ ٹھور نہ ٹھکانا. ڈوئی بولی. ارے تو پھر ہمارے پاس رہ جاؤ، سارے بگلوں نے ایک آواز ہو کر کہا. اتنا سننا تھا کہ ڈوئی ایک دم اکڑ گئیں. چکر مکر آنکھیں گھما کر پوچھا، ارے رہنے کو تو کہہ رہے ہو، یہ تو بتاؤ کیا کھلاؤ گے، کہاں سلاؤ گے، کیا اڑھاؤ گے، کیا پہناؤ گے؟ بگلوں نے جواب دیا، بھائی ہمارے ساتھ اسی تالاب میں رہنا، مچھلیاں کھانا اور کنارے کی اسی ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر سو جایا کرنا. ڈوئی نے تنک کر کہا، آئے ہائے دور دفع، نوج میں یہ تال کا سڑا، کائی لگا پانی پیو اور کچی مچھلیاں نگلو. یہ کہتی کہتی ڈوئی آگے کو لپک لی. بس چلی جا رہی تھی آندھی طوفان کی طرح، ناک کی سیدھ میں، نہ اتر کی نہ دکن کی خبر، نہ پورب کی نہ پچھم کی سدھ. اتنے میں سامنے آ گیا ایک نیم کا خوب گھنا اونچا سا پیڑ جس پر کوے ہی کوے بیٹھے تھے. کاں 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 کر کے اللہ جانے اپنی زبان میں کیا باتیں کر رہے تھے. انہوں نے جو سامنے دیکھا تو ڈوئی چلی آ رہی ہیں بے اوسان پریشان. اے ڈوئی کہاں چلی؟ کووں نے پوچھا. آئی جاتی کہاں، مجھے چمچے نے مارا، میں روٹ چلی. کوے بولے، اب کہاں ماری ماری پھرو گے، تم ہمارے پاس رہ جاؤ. ڈوئی ایک دم اکڑ گئیں اور پوچھا، کیا کھلاؤ گے، کیا پلاؤ گے، کیا اڑھاؤ گے، کہاں سلاؤ گے؟ کوے بیچارے نیم پر بسیرا کرنے والے بولے، اجی انہی نیم کی ڈالیوں پر نرم نرم پتوں پر سو جایا کرنا اور اسی نیم کی نیم کولیاں کھانا
اور یہ جو نیم تلے ذرا سا جوہر ہے اسی کا پانی پینا پڑے گا۔ بیڈوئی سر جھٹک کر بولی، بابا مجھے تو معاف ہی رکھو، لو اور سنو، میں کڑوے نیم کی نمکولیاں کھاؤں گی۔ کوے بیچارے کاں کاں کرتے رہ گئے اور بیڈوئی آگے کو لپکی چلی گئیں۔ چلتے چلتے وہ ایک بازار میں جا نکلی۔ بھوکی پیاسی منہ پر ہوائیاں چھوٹ رہی تھیں، گرتی پڑتی چلی جا رہی تھیں۔ راستے میں شہر کے حاکم کی سواری آ رہی تھی۔ حاکم نے جو انہیں حال سے بے حال دیکھا تو گھوڑا گاڑی روک کر آواز دی، بیڈوئی بیڈوئی، کدھر کا ارادہ ہے؟ کہاں چلیں؟ اے لو، آپ کو خبر نہیں؟ بیڈوئی نے کہا۔ حاکم کو تو پورے شہر کی خبر ہونی چاہیے۔ ڈوئی کی چمچے سے ہو گئی لڑائی، چمچے نے مار کٹائی، بیڈوئی روٹ چلی۔ حاکم نے کہا، چلو پھر کیا ہوا؟ تم میرے ساتھ چلو، میرے پاس رہنا۔ بیڈوئی نے پھر وہی سوال کیا، کیا کھلاؤ گے، کیا پلاؤ گے، کہاں سلاؤ گے، کیا اڑھاؤ گے؟ حاکم نے کہا، ارے بھائی، مسہری پر نرم نرم گدوں پر سونا، مخمل کا لحاف اوڑھنا، پلاؤ زردہ لڈو اور پیڑے کھانا، دودھ شربت جو چاہے پینا، بس محل سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ تو قید ہوئی، نا بابا نا، مجھے تو معافی رکھیے۔ یہ کہہ کر وہ لپ جھپ پھر چل دی۔ چلتے چلتے بیڈوئی ایک گلی کے کنارے ٹوٹی پھوٹی چیزوں کے ڈھیر کے پاس سے گزری، جہاں ایک کتا لیٹا تھا۔ کتے کا ایک کان کٹا ہوا تھا اور محلے کے بچے اس کو کن کٹا کہتے تھے۔ اب تو وہ بھی اپنے آپ کو یہی کہنے لگا تھا۔ اس نے جو بیڈوئی کو منہ اٹھائے کھٹ پٹ جاتے دیکھا تو انگڑائی لے کر اٹھا اور ان کے قریب آ کر پوچھنے لگا، کیوں بھائی بیڈوئی، کہاں چلیں؟ بیڈوئی نے کہا، چمچے اور ڈوئی کی ہوئی لڑائی، چمچے نے کی مار پٹائی، بیڈوئی روٹ چلی۔ کتے نے کہا، اے بیڈوئی، تم میرے پاس رہ جاؤ، میں یہاں اکیلا پڑا رہتا ہوں۔ ڈوئی نے کہا، اے میاں کنکٹے، میں رہ تو جاؤں مگر کھلاؤ گے کیا، سلاؤ گے کہاں، یہ تو بتاؤ۔ کتے نے کہا، بھائی، اسی کاٹ کباڑ کے ڈھیر پر تم بھی سو جایا کرنا، کھانے کا تو میرا بھی کچھ بھروسہ نہیں۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم رہو گی تو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ لے آیا کرو گی، چلو دونوں مل کر روز کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے لے ہی آئیں گے۔ یہ سن کر بیڈوئی رک گئیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، میاں کنکٹے، یہاں تو آس پاس خوب دکانیں ہیں، وہ رہا ایک حلوائی اور ادھر ہی ایک کیک پیسٹری چاکلیٹ والے کی دکان بھی ہے، اور دال چاول گڑ شکر والے کا اسٹور بھی نظر آ رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں یہی رہ جاتی ہوں۔ تو بیڈوئی وہاں رہنے لگیں۔ کئی دن بڑے آرام سے گزر گئے۔ صبح صبح بیڈوئی اور میاں کنکٹے ادھر ادھر نکل جاتے اور جو کچھ ملتا واپس لا کر ایک دوسرے سے مل بانٹ کر کھا لیتے۔ کاٹ کباڑ کے ڈھیر سے بڑے کام کی چیزیں نکلتیں، کبھی کوئی پھٹا ہوا تکیا تو کبھی کوئی اوڑھنی، دونوں ہی اوڑھ بچھا کر سو رہتے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ میاں کنکٹے جو یہ کہہ کر گئے کہ آج تو گڑ کی بھیلی لاؤں گا، تو واپس ہی نہیں آئے۔ جب شام ہو گئی تو بیڈوئی انہیں ڈھونڈنے نکلی۔ گڑ شکر کی دکان پر انہوں نے سنا کہ منیا کہہ رہا تھا،
روز میری چیزیں وہ کنکٹا چراتا تھا، آج بھی گڑ کی بھیلی منہ میں دبائے بھاگ رہا تھا کہ میں نے پکڑ لیا، اور سڑک پر کتے پکڑنے والی گاڑی جا رہی تھی تو میں نے بھی اسی کے حوالے کر دیا۔ اب وہ لے گئے ہیں اس کو کہیں بہت دور، اب وہ کہاں سے واپس آئے گا؟ بی ڈوئی نے جو یہ سنا تو روتی دھوتی کاٹھ کباڑ کے ڈھیر پر واپس آئیں اور ہر آتے جاتے سے کہنے لگیں، ارے میں نے تو تال بھرے بگلے چھوڑے، نیم بھرے کوے چھوڑے، نیم کی نمکولیاں چھوڑی، ہائے میرا کنکٹا، میں نے شہر کا حاکم چھوڑا، مخمل کے گدے چھوڑے، ہائے میرا کنکٹا۔ اب ہوا یہ کہ اتنے دنوں میں چمچے کا غصہ بھی اتر گیا تھا، اسے بی ڈوئی یاد آ رہی تھیں، وہ بھی بی ڈوئی کو ڈھونڈتا ہوا ادھر سے ہی گزر رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ بی ڈوئی کاٹ کباڑ کے ڈھیر پر بیٹھی رو رہی ہیں اور گا رہی ہیں، تال بھرے بگلے چھوڑے، نیم بھرے کوے چھوڑے، ہائے میرا کنکٹا۔ چمچے نے کہا، ارے بی ڈوئی، لو میں آ گیا۔ بی ڈوئی بھی چمچے کو دیکھ کر خوش ہو گئیں، چمچے سے لڑائی تو وہ کب کی بھول چکی تھیں۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، یہ تو بہت اچھا ہوا، تم کو دیکھتے تو میاں کنکٹے کتنے خوش ہوتے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، اب ہم دونوں یہیں رہیں گے۔ چمچہ بولا، ہاں ہاں بی ڈوئی، یہ اچھا ٹھکانہ ہے، میں بھی اسی ایک باورچی خانے میں رہتے رہتے تھک گیا ہوں، یہاں کھلی ہوا ہے اور تم بھی تو ہو۔ بس تو پھر چمچہ اور ڈوئی کاٹھ کباڑ کے ڈھیر پر دوبارہ ساتھ رہنے لگے اور پھر کبھی نہیں لڑے۔ اور یوں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مشکل الفاظ سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے آپ یہ فرہنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کے معنی بھی اسی کے ساتھ ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بچوں، یہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چلیں میں بھی آپ کو بتاتی چلوں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کہانی میں ہی لکھا تھا کہ غصہ کرنا تو حرام ہے۔ چلیں دوستو، اسی بات پر چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔